السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ والدین کے، احساناً، احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا، اور کہنا، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرنا زکوٰۃ کو، ثم پھر، تولیتم، پھر گئے تم، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، منکم، تم میں سے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، معرضون، اعراض کرنے والے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاق، وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر، تولیتم، پھر گئے تم، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے، منکم، تم میں سے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے تاریخ احسانات یاد دلائے کہ کس طرح ان کے بزرگوں پر احسانات کیے گئے، اور ان کے بزرگوں نے جو ہے وہ شکر گزاری کرنے کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، کئی بار عتاب نازل ہوا، کئی بار اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصے ہوا۔ اب آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے اس چیز کا، اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ان سے عہد لیا گیا جن کی انہوں نے سراسر جو ہے وہ پرواہ نہ کی، ہاں تھوڑوں نے پرواہ کی۔ جیسے وہ عہد کیا تھا،
وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اس وعدے کی جو پہلی چیز تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس وعدے کی جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کیا ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ اب ادھر بھی لا تعبدون، نہیں تم نے عبادت کرنی، تو کرنی نہیں، پھر تو جان چھوٹ گئی، لیکن ساتھ میں آگے اللہ حرف استثناء کے ساتھ آیا کہ مگر اللہ کی، یعنی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک لسانی عبادت ہوتی ہے، ایک قلبی عبادت ہوتی ہے۔ جو بدنی عبادت ہوتی ہے مثلا جیسے طواف، نماز، رکوع، سجدہ وغیرہ، مالی عبادت جیسا کہ صدقات و ہدایات، نذر و نیاز وغیرہ، لسانی عبادت جیسے مثلا ذکر و اذکار، وظیفے، اٹھتے بیٹھتے کسی کو یاد کرنا، یہ لسانی عبادت۔ قلبی عبادت جیسے کہ دل سے کسی کے اوپر بھروسہ رکھ لینا، کسی سے خوف کھانا، کسی سے کوئی امید لگا کے بیٹھنا، تو یہ ساری کی ساری، یہ چاروں کی چاروں اقسام، یہ تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ ان کے لیے پختہ وعدے کے طور پہ بیان کیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پختہ وعدہ بیان کیا۔ اور یہی عمومی طور پہ یہی بیان تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ والا عہد یاد کروا رہے ہیں، لیکن یہی عمومی طور پہ یہ سارے کا سارا تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب اس میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ اب اس میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بولا نا صرف اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے بعد ساتھ ہی حقوق العباد کی بات کی، اور حقوق العباد کی بات کرتے ہوئے حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ والدین کا ذکر کیا، یعنی والدین کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا حسن سلوک کرنا۔ یعنی اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل حقوق العباد میں سے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یعنی ایک حدیث بھی ہم دیکھیں نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، وہ ایک احسان کا طریقہ بھی ہے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس کے بعد وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے، برے انداز سے پیش نہیں آنا۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا والد وفات پا چکا ہو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ یتیمی نہیں ہے،
ٹھیک ہے, یتیم تب تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے, اور جس کا والد بچپن میں ہی فوت ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے, یتیم ہوتا ہے. والمساکینی, اور مسکین یعنی جس آدمی کے پاس, جس شخص کے پاس اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے ضروریات زندگی مہیا نہ ہوں, کھانے پینے کا چیزیں نہ ہوں, وہ مسکینوں میں آتا ہے, وہ مسکین کہلاتا ہے. یعنی حقوق العباد میں کیا فرمایا, والدین کے ساتھ احسان کریں, رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں, یتیموں کے ساتھ احسان کریں, اور مسکینوں کے ساتھ احسان کریں. اس کے بعد پھر اس وعدے کا اگلا حصہ کیا, وَقُولُوا, اور کہو, للناس, لوگوں کے لیے, حسنا, اچھی بات. اب مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے قول حسن کا یہ بولا کہ یہ نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے منع کرنا ہے. جیسے کل والے سبق میں بھی ہم نے بات کی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا, بردباری کو اختیار کرنا, عفو درج گزر کو اختیار کرنا, کسی سے بدلہ نہ لینا, اس کو معاف کر دینا, یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے اچھی بات میں آتی ہیں. مثلا آج کل ہمارے معاشرے میں جو آج ہے کہ برداشت کا عنصر جو ہے بالکل ختم ہی ہے ایک حساب سے, جو جتنا بھی بدلہ لے سکتا ہے, جتنی جس کی استطاعت ہوتی ہے وہ اتنا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے, یعنی عفو درگزر کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے. تو یہ سارے پیغام ساری انسانیت کے لیے بھی ہیں, لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یاد فرما رہے ہیں, تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مثلا آج کل جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے, اسے کوئی چیز پہنچتی ہے, کسی طرف سے کوئی رنج پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر صبر کرے یا اس کو عفو درگزر سے کام لے, فوراً سے پہلے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ, سوشل میڈیا سٹیٹس کے اوپر اس کو ڈالا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں چاہے کہتا پھرے میں نے جو ہے اس کو معاف کر دیا, میں نے اس کے ساتھ صبر کیا, لیکن یہ اصل صبر وہ ہے جو موقع کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا, یعنی کہ جس کا جتنا اختیار چلتا ہے وہ اتنی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں عفو درگزر والی روش اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد عہد کا اگلا حصہ جو پکا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا, اگلا حصہ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. مفسرین اس کو لکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, یہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل کو ادائیگی کا حکم تھا, جو کہ بنی اسرائیل کے لیے محسوس تھا. ثم, پھر تولیتم, پھر گئے تم, الا, مگر, قلیلا, تھوڑے, منکم, تم میں سے, یعنی پھر تم نے اللہ کے اس پختہ وعدے کے بعد اس پہ عمل نہیں کیا, اس سے پھر گئے, اس سے منہ موڑ لیا, مگر بہت تھوڑے تھے تم میں سے جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا, اس پہ کارگزاری کی, اس پہ کاربند رہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تھے تم اعراض کرنے والے اور تم منہ موڑنے والے تھے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پچھلی آیتوں میں جیسے ان کے بزرگوں کا, بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ذکر کیا, کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ نعمتیں کی, کس طرح جو ہے انہوں نے اس کو جٹلاتے رہے, کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوتا رہا, کس طرح پھر وہ اپنے آپ کو فخر سے کہا کرتے تھے پھر بھی ہمارے بزرگ تو ایسے تھے ویسے تھے, ہم جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نہیں, تھوڑے دنوں کے لیے نہیں جاؤ گے, بلکہ تم جہنمی رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. اور صرف وہی نہیں بلکہ قانون بنا دیا کہ جس نے سیئاتن کمائی, یعنی برائیاں کمائی, اپنی گمراہیوں کے اندر, خطاؤں کے اندر گر گیا, تو وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر بھی کر دیا کہ جس نے ایمان لے کے آیا, عمل صالح کیے, وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے بعد پھر آج والی آیت تھی, وَإِذْ, اور جب, اخذنا, لیا ہم نے, میثاق, کا پختہ وعدہ, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, لا تعبدون, نہ تم عبادت کرو, الا اللہ, مگر اللہ کی, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, وذی القربی, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی, والیتامی, اور یتیموں کے ساتھ بھی, والمساکین, اور مسکینوں کے ساتھ بھی, وقولوا, اور کہو, للناس, لوگوں
لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات، واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، وآتو الزکات اور زکات ادا کرو، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تھے تم مورزون اعراض کرنے والے۔ آج ایک آیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ان ایام کی جو کہ سال کے بہترین ایام ہیں، ان میں سے ابھی جو ہے ان 10 ایام میں سے تیسرے دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، اور دوسری چیز تکبیرات تسبیحات کے ساتھ نئی سے نئی چیز سیکھیں جس میں آپ نے آج تک تسبیح میں چیز نہیں سیکھی، تکبیر میں نہیں سیکھی، اسماء و صفات میں چیزیں نہیں سیکھی، ان کو سیکھیں تاکہ یہ وقت بھی قیمتی بنے اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وہ بہت ساروں کو نہیں آتے اور بہت ساروں کو ان کے مطالب کا نہیں پتا، اور جب آتے بھی نہیں ہیں، جب ان کے مطالب کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو بروئے کار بھی نہیں لاتے۔ مثلا عام زندگی میں خدا کا لفظ جو ہے وہ مشہور ہو گیا، لیکن یہ کوئی اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کو باقاعدہ اللہ کی صفتوں سے، اللہ کے نام سے یاد کیا کریں، اور مختلف کاموں کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف صفتوں کے ساتھ یاد کیا کریں، اور وہ کب یاد کریں گے اور تب ہی یاد کر سکیں گے تب ان کے مطلب کا پتہ ہوگا، ان کا اصل مفہوم کا پتہ ہوگا، اس کے ماخذ کا پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کس جگہ کے اوپر ذکر کیا۔ اس حساب سے میں نے کچھ سکرین شاٹ شیئر کیے جن میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور ان 99 ناموں کا ماخذ اور ماخذ کے ساتھ ان کے مطالب تھے، تو ان کو جو ہے وہ پڑھیں، ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر بھی کریں۔ تو آج کی بات یہی تھی ان ایام کے حوالے سے، تو اس کو ذہن نشین رکھیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کریں سبحان۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا، ادھر آپ نے جدھر وآتوا الزکات پہ جب آپ نے ایک بات بولی کہ یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے اس کی بات، یہ میرے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ ہاں، یہ ہم بھی، ہمارے لیے بھی زکوٰۃ ہے اور نماز بھی ہے ہمارے لیے، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا وہ اسپیشل اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں لیا تھا۔ تو ہاں، اس عبادت کا نام تو صلاۃ ہے اور اس کا نام تو زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو صلاۃ تھی وہ اسی طرح کی صلاۃ ہے جس طرح کی ہماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس جگہ کے اوپر پھر وہ مفسرین نے بتانا یہ چاہا، بیان یہ کیا کہ یہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے جو کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ ہماری بھی نماز ہے، ہماری بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ان کی بھی تھی، ادھر ان کا ذکر ہے۔ لیکن اسی آیت کو تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہی آیت تمام انسانیت کے لیے بھی۔ جی کوئی تشفی ہوئی؟ جی شکریہ۔ ٹھیک، کوئی اور سوال نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، پھر انشاءاللہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔